آج سے 20 سال پہلے جب گاؤں میں فوتگی ہوتی تھی تو ہمارے ماں باپ دادی دادا گھر کے چولہے نہیں جلاتے تھے، ٹی وی ٹیپ ریکارڈر کو اٹھا کر صندوق میں ڈال دیتے تھے۔ پورے گاؤں میں سناٹا سا چھا جاتا تھا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ مرنے والے کے ساتھ ساتھ پورے گاؤں کا پورا گاؤں بھی مر گیا ہے۔ ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی۔ قبر کی کھدائی کے لیے پورے گاؤں کے نوجوان اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اگر میت کو رات کو رکھنا ہوتا تو ہر رنگ، نسل، برادری، سوگوار خاندان کے ساتھ رات گزارتے۔ شادی بیاہ کی ڈیٹ جو مقررہ ہوتی تھی تو 1 مہینہ آگے کر دیا جاتا تھا، لیکن آج کے دور میں اگر فوتگی کا اعلان ہوتا ہے تو آج اکثر لوگ انا للہ راجعون بھی تک نہیں کہتے۔ چولہا نہ جلانے کی تو دور کی بات ہے، گھر میں میت پڑی ہوتی ہے اور ساتھ والے گھر میں ٹی وی ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں، نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگا کر میوزک کا لطف اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ رات کو سوگوار خاندان کو یہ کہہ کر چلتے بنتے ہیں کہ گھر پر بچے اکیلے ہیں، زمانہ ٹھیک نہیں، پیسے دے کر قبر کی کھدائی کروائی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف دینے والی چیز میت گھر پڑی ہوتی ہے اور شادی والا گھر سوگوار خاندان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو دفنانے کے بعد ڈھول ڈھمکا بجا لیں ہم، کیونکہ ہم نے بچے کی شادی کون سی بار بار کرنی ہے۔ اور اتنی ڈھیٹ پن اور سادگی سے کہتے ہیں کہ بندہ چاہ کر بھی کوئی منع کرے گا۔ پورے گاؤں پر کیا سناٹا چھانا ہے، محلے داروں کو نہیں پتا ہوتا کہ کون مرا ہے، کس کو غلط بولیں، کس کی غلطی ہے۔ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں لوگ شادی کے لیے ایک لسٹ تیار کرتے ہیں، کس کو شادی کے لیے بلوانا ہے۔ صرف امیر لوگ ہی آتے ہیں، لیکن وہی امیر لوگ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو فون ہی دور سے کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم کام میں بیزی ہیں، اس وجہ سے نہیں آ سکے۔ آپ کے عزیز و اقارب جب کوئی دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہی غریب لوگ ہوتے ہیں جو سب سے پہلے حاضر ہوتے ہیں اور قبر کھدائی میں ساتھ دیتے ہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے، اب تو فوتگی والے دن لوگ بریانی کھا کے کہتے ہیں یار مجھے بوٹی نہیں ملی، میری بریانی والی پلیٹ میں بوٹیاں انہوں نے بہت کم ڈالی تھی۔ افسوس، جب سے پیسہ ہے رشتے بس بناوٹ کے رہ گئے ہیں، ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس۔ دور کے رشتے اور دوست پاس آ گئے اور پاس کے رشتے بہت دور چلے گئے۔ نفسا نفسی کا عالم ہے۔ غیبت چوری عام ہو گیا، نماز سے دوری، اور ہم صرف نماز جمعہ ادا کر کے جنت کے حقدار بن جاتے ہیں۔ اور پریشانی اس بات کی ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا حصہ ہوں، اور جو دوست یہ تحریر سن رہے ہیں وہ بھی اس معاشرے میں شامل ہیں۔ ہم بے حس ہو گئے ہیں اور خاموش بھی۔